کیونکہ یہ اب کہا جا رہا ہے عمومی طور پہ کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اپنی ڈومیسٹک اس کے لیے اور ویسے جو ان کا طریقہ کار ہے انہوں نے تو کلیم کر لیا کہ جی میں نے تنصیبات کمپلیٹلی تباہ کر دی ہیں، مگر آئی اے کا جو اس کے اندر رول رہا ہے اور ویسے بھی یونائٹڈ نیشنز کا بھی جو انڈرمائن رول ہو گیا ہے، اس کے متعلق یہ جو کیس بنایا گیا کہ جو ایران نے جوہری بم بنانے کی طرف جو تیاری کر لی ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے ایلسٹر کروک جو ہیں یہ فارمر برٹش ڈپلومیٹ ہیں اور بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ مضحکہ خیز ہی لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ موزیک پروگرام کا بتا رہے ہیں کہ ایک اس طریقے سے سافٹ ویئر کے ذریعے امریکن وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ تلسی گیبرڈ جو ہیں وہ ان کو کچھ نہیں پتا، تو اس رپورٹ پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کا یہ بیان منحصر تھا اور یہی ایویڈنس جو ہے یورپین لیڈرز کو بھی دکھایا گیا وہ عراق کی پرے بک میں سے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آئی اے ای کا کیا رول اس کے بعد رہ جاتا ہے اگر ایران اس کے اوپر جس طرح خدشات اس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ بھی بم بناتے ہیں، پھر باقی اور ملک جو اس کو فالو کرتے ہیں، تو جوہری جو اسلحے کی پھیلاؤ کا رکاوٹ کا کیا رہ گئی ہے؟ جی میں آپ کو عراق کا تو اس میں تذکرہ ہو گیا جو لوگوں کی میموری میں بھی بڑا تازہ ہے، میں آپ کو اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں۔ جو پہلی گلف وار ہوئی تھی کویت پر جب عراق نے حملہ کیا تھا، اس وقت ایک اصطلاح سامنے آئی تھی جسے سی این این ایفیکٹ کا نام دیا گیا تھا، اور وہ آج تک جو ہے وہ صحافت کے حلقوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس پر بحث ہوتی ہے کہ کس طرح ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے اور پھر اس تاثر کے ذریعے اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے آفیشیل چینلز کے تھرو، میڈیا کے تھرو، اور پھر جو ہے اس کے ذریعے اپنے مخصوص مفادات حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اسے پہلی گلف وار میں دیکھا، پھر عراق میں دیکھا، پھر دوسری جو افغانستان میں جنگ تھی 9/11 کے بعد اس میں دیکھا، اور اب ہم اس کا تازہ مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے ادارے، میڈیا تو اپنی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل میڈیا بڑی حد تک کھو دیتا ہے جب وہ فریمنگ ایک طریقے سے کرنا شروع کرتا ہے جو صرف ایک پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ دوسری طرف اس طرح کے ادارے جنہیں بظاہر غیر جانبدار ہونا چاہیے یا ان کا کام ریگولیٹ کرنا ہے، جب ان کی ریگولیشن یا ان کے طور طریقے واضح طور پر اس طرح نظر آنے شروع ہو جائیں کہ وہ طاقتور کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور اس کی بات کو ایمپلیفائی کر رہے ہیں، تو پھر جو کمزور ہے بظاہر وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے شاید اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا۔ اب میں کل جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، ان کا ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کو نیوکلیئر پاور پلانٹ چلانے کی اجازت دے سکتے ہیں لیکن انہیں اپنا فیول جو ہے انرچ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب یہ اتنا مبہم قسم کا بیان ہے جو نیدر ہیئر نور دیر قسم کا ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے ارد گرد جو تمام ان کی ٹیم ہے، ان کا رول صرف ان کو یہ بتانے کا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو یہ بتا سکے یا مشورہ دے سکے کہ آپ کی سوچ کہاں غلط ہے، کہاں درست کرنے کی ضرورت ہے، یا اس مسئلے کے جو الٹرنیٹیو حل ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس وقت امریکہ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی پوزیشن لے سکیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی وہاں پہ امریکہ کی اب لیوریج جو ہے وہ اس کے بعد کوئی حملہ کرنے کی ایران کے اوپر جو ہے وہ یہ جی سی سی کنٹریز، خلیج کی ممالک کے اندر یہ قطر کے اوپر جو ایک سمبولک حملہ کیا گیا ہے وہ کافی مشکلات آ جائیں گی۔ ایک اور جو اس کے اندر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ناظرین کے لیے ہے کہ کل اسی دوران میں جبکہ یہ کرائسس جاری تھا، پریزیڈنٹ پیوٹن رشیا کے انہوں نے اورشنک میزائل ہے جو کہ یہ ان کے بنکر بسٹر کا ریپلیسمنٹ ہے، اس کو آپریشنل کرنے کی باقاعدہ تقریب کی ہے، جو کہ یورپ کے لیے لیسن ہے کہ امریکہ اگر
فل آؤٹ کر کے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو کسی دوسرے ملک کے اوپر بغیر اجازت کے حملہ کر سکتا ہے، ایران جیسے ملک کے اوپر، تو یہ یورپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہوگا۔ اور اس وقت نیٹو میں جو ہے ممالک کی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ادھر گئے ہیں، وہ ان پہ بھی سوچ بچار ہو گئی۔ تو سکلین اوورآل کیا وہاں پہ فیلنگ ہوگی اور کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ عامر، بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو دنیا ظہور میں آئی تھی، یعنی اس طرح تو میں کرۂ ارض کی بات نہیں کر رہا، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک ریگولیٹوری سسٹم بنایا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں یا بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن کی صورت میں، یہ اب کولیپس کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور جو اس نظام کے تحت جو انٹرنیشنل لاز بنے تھے، جو کنونشنز بنی تھی جنیوا کی یا ویانا کی، یا خود این پی ٹی بنائی تھی 1960s میں، اب یہ آئی اے ای اے جو ہے یہ خود این پی ٹی کی پیداوار ہے، جو کہ 1967 اور 68 میں بنا تھا۔ تو این پی ٹی کا مقصد تھا پوری نیوکلیر ایشوز کو ریگولیٹ کرنا دنیا میں، کہ آج جو ملک این پی ٹی کے سائن کریں گے، کہ سگنیٹریز بنیں گے، وہ بم نہیں بنائیں گے، لیکن این پی ٹی ان کو نیوکلیر انریچمنٹ سے لے کر اور باقی تمام سہولتیں جو ہیں وہ ایک عام رکن کے طور پہ مہیا کرے گی۔ تو ایسا نہیں ہو رہا، یہ تو نیوکلیر کی بات ہوگی۔ باقی بھی آپ کے سسٹم آپ کے سامنے کہ آئی اے کا جو سربراہ ہے، یہ ایران کی انسپیکشن کے دوران جو اس کو چیزیں سیکرٹ معلوم ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اسرائیل کی فائلوں میں نکل رہی ہیں، اور یہی وہ ڈاکومنٹس ہیں جو ایران نے اسرائیل کے جو چرائے ہیں، یعنی کہہ لیں کہ جاسوسوں کے ذریعے ان کو پبلش کر دیا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اس آدمی کو خود ہی ریزائن دے کے چلا جانا چاہیے تھا، جیسے ڈائریکٹر جنرل آئی اے ای کا، لیکن ظاہر ہے اس کی نوکری ہے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ اور اب مغرب میں جو پہلے ایک شرم و حیا ہوتی تھی، جس طرح پہلے ہائر لیول کی جوڈیشری جہاں بھی ہوتی تھی، جج ہوتا تھا، وہ لوگوں میں ملتا ملاتا نہیں تھا کہ وہ اپنا ایک امپارشل حیثیت رکھتا تھا۔ آج یہ کافی سارا یہ ایک آنر آف دا سیٹ یا آفس جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے۔ مغرب سویلائزیشن کا چیمپئن تھا، مہذب سویلائزیشن کا وہ چیمپئن تھا، وہ نہیں رہا ہے۔ یہ وہی مغرب ہے جس نے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بہت سے ملکوں پہ سینکشن لگائیں کہ وہاں پہ لوگوں کو بولنے کا حق نہیں ہے یا بچوں کو کھانے کا حق نہیں ہے۔ اسی مغرب نے غزہ میں جو اسرائیل نے بمباری کی ہے، جس میں اب آج 56,000 سے زائد لوگوں کی آفیشیل ہلاکتیں کی یہ تعداد بن چکی ہے۔ میں سکلین جو ہے میں ایک اور آپ کی اجازت سے پروڈیوسر صاحب، اگر آپ پیپی ایسکوبار جو یہ جرنلسٹ ہیں گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے، بڑا ان کا نام ہے اور بڑے اس کے اوپر ان کی انسائیڈ ڈیٹیلز یہ بڑی اچھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے، اگر آپ اس کو سم اپ کر سکیں کہ اس کرائسس، اس جنگ کے بعد سے ہے امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں اب کیا آگے سے فوائد یا نقصانات، کیا لیمیٹیشنز نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ اس وقت میرے حساب میں تو اکیلا کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ وہ امریکہ کو اپنے ساتھ اس جنگ میں عملی طور پر شریک کر لے، ملوث کر لے، کیونکہ ہم اس سے پہلے تاریخ میں جو دیکھتے رہے ہیں، اور اشارہ کیا سکلین صاحب نے بھی اس طرف، کہ جو امریکہ کی ایک حیثیت تھی لیڈر آف دا فری ورلڈ، کہ یہ دنیا میں جو فیصلہ کر رہے ہیں معاشی طور پر یا دفاعی طور پر، پوری دنیا ان کے ساتھ اس طرف چل رہی ہے۔ اب اس وقت جس قسم کی ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد، اس وقت ای یو عملی طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے، کینیڈا ان کے ساتھ نہیں ہے، برطانیہ بھی شاید اپنے جو آپشنز ہیں ان پر غور کر رہا ہوگا، اگرچہ رسمی طور پر وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن وہ جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہونے سے پہلے میرا خیال ہے کئی دفعہ سوچیں گے۔ دوسری طرف اس خطے کے اندر جو ہے وہ روس یا چین کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ آگے بڑھ کر ایران کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس خطے کے مفادات کا تحفظ کریں۔ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے شاید مشکل ضرور ہوگی، جنہوں نے سفارتی طور پر ایک توازن کا مظاہرہ رکھنے کی کوشش کی ہے اس قسم کے تنازعات میں۔ ہمیں وقفے کا کہا جا رہا ہے، لاسٹ کوئک ورڈز۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ ایک چیز دیکھ لیں کہ امریکہ طاقتور ہے، یورپ بظاہر ان سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن امریکہ جو فیصلہ کرے گا یورپ وہی کرے گا۔ چین اور روس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے،
اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے. لہذا امریکہ کی حاکمیت فوجی طاقت کے لحاظ سے ابھی بھی برقرار رہے گی. ٹیکنالوجیکلی اخلاقی طور پہ یہ لوگ دیوالیہ کا شکار ہو گئے ہیں. لہذا امریکہ طاقتور ہے, کمزور نہیں ہے.